بندہ ہے جس نے کہ حضرت علی کے معاذ اللہ شاطمیت کے لکھا ہوا تھا. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو دیکھ کے پڑھ کے بھی نا مجھے تو جھرجھری جس طرح ہوتا ہے نا بندے جسم میں جیب سا وہ ایک ہوتا ہے یار یہ کس قسم کی مطلب کوئی بندہ جیسے کہ ناپاک پلیت چیز دیکھتا ہے تو اس کو ہوتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں عامر نذیر صاحب اس کو وہاں پہ ٹانگے رکھنا اور کہنا مجھے بڑا کرو اور جتنی دیر کنورسیشن چل رہی ہے وہ ادھر نظر آتا رہے میں جتنی دیر رہا مجھے بڑا عجیب لگا. میں نے کہا یار اب اس کو ہٹا دینا چاہیے یار اس کو کیوں اس طرح سامنے رکھا گیا ہے. ایک بندے نے اگر بکواس کی ہے تو اب اس کو رکھا جائے یہ تو مناسب نہیں ہے. یہ بھی تو ایک قسم کی آپ اس چیز کو دکھائے جا رہے ہو سب کو دکھا رہے ہو کہ طرح دیکھو. اور اگر یہ ایسی بات کرتا ہے کوئی اور میں مثال دے رہا ہوں اس کو غلط مت سمجھیے گا اگر کوئی مرزا صاحب کو یا کسی اور اولیاء اللہ کو کچھ کہتا ہے تو آگے سے اگر فلانا کوئی کہے کہ جی معاذ اللہ نبی پاک کو بھی تو لوگ ایسے کہتے تھے اور اس کا وہ بھی موجود ہو کوئی ریٹن ثبوت کہ ہاں جی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہ تمہارے فلانے کو لانے نے پتھر مارے جواب میں کہوں یہ نبی پاک کو نہیں لوگوں نے پتھر مارے تھے ان کے جوتوں میں خون تک نہیں آ گیا تھا. تو اس کے جواب میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ آپ نے شاطمیت کی ہے. لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر کسی پہ کر رہے ہو وہاں پہ اس طرح کرنا جو اس کو شاطمیت قرار دے دیا جاتا ہے کہ تم ریزیمبلنس کر رہے ہو کہ جی فلاں کو پتھر مارے تھے تو نبی کریم کو نہیں لوگوں نے پتھر مارے فلاں پہ گن پھینکا تھا نبی کریم پہ نہیں اوجڑی ڈالی تھی. تو وہ تو ہے ایک حقیقت ہے عمل تو وہ بھی برا ہے. لیکن مسلمان کہیں گے کہ دیکھو آپ اس کو مشابت دے رہے ہو نبی کریم سے پتھر مارنے سے اوجری یا گن ڈالنے سے یا کوڑا پھینکنے سے جو ایک غلط حدیث بیان کی جاتی ہے عورت کوڑا پھینکتی تھی معاذ اللہ آپ کے اوپر. تو وہ اس چیز کو پھر شاطمیت کے ساتھ ریزمبل کر لیا جاتا ہے کہ دیکھو مثال کس کی دے رہا ہے مرزا صاحب کی کہ جی اگر مرزا صاحب پہ کسی نے کوڑا پھینکا نبی کریم پہ بھی تو پھینکا تھا. تو اس میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل اچھا تھا تو یہ اگر یہ بھی اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اللہ کے نیک بندے کے ساتھ بھی اس قسم کا رویہ اگر رکھا ہے ایک عام بندے کو میرے تیرے جیسے کے ساتھ رکھ لیا تو اس میں کوئی کیا فرق پڑا. تقابل تو نہیں ہے عامر نذیر صاحب یہ کہ میں اپنا تقابل کروں معاذ اللہ نبی کریم کے ساتھ کہ جی ان کے اوپر اگر اوجری پھینکی میرے پہ گن پھینک دیا تو میں اور وہ دونوں برابر ہی ہیں. برابر نہیں ہے. میں تو ایک گناہ گار آدمی ہوں میرے ساتھ اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کر دیا تو لوگ تو اللہ کے رسولوں کو نہیں بخشتے رہے. یہ کہنے کا مقصد ہے. دوسرا میرا اعتراض یہ تھا کہ وہ اتنی دیر تک نہیں ٹانگا جانی چاہیے ایسی چیز کو جس نے بھی کی ہے صرف یہ پروو کرنے کے لیے کہ قادیانی نے کیا احمدی نے کیا لاہوری نے کیا مسلمان نے کیا. اچھا نہیں لگتا نظروں کو. مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ وہ وہاں پہ ٹنگا رہے اور مجھے بڑا کرو مجھے چھوٹا کیوں کیا. اس نے چھوٹا کیا کہہ رہا پھر بڑا کرو تاکہ سب کو نظر آئے. آپ نے دکھا دیا ٹھیک ہے بس اور نہیں ہونا چاہیے. بس یہی میں کہنا چاہتا تھا عامر صاحب. اچھا یہ جو ایک بات ہے نا کہ وہاں پر مستقل طور پر کسی گالی کو پیسٹ کرنا یا اس کو بار بار پلے کرنا یہ بھی توہین کے زمرے میں ہی آتا ہے اور بندے کے جو بندہ ایسی ہستی پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ تکلیف دہ ہے. یہ بات تو درست ہے. یہاں تک تو میں آپ سے متفق ہوں کہ بالکل میں بھی نہیں یہ چاہتا کہ کوئی بندہ کسی گالی کو یوں پیسٹ کر کے لگا کے رکھے اور کہے دیکھو ہمارے نبی کو اس نے یہ گالی دی ہے. یہ بات ٹھیک ہے لیکن دکھانے کے لیے لگانا پڑتا ہے. اس کو مستقل زیادہ ٹائم کے لیے لگا کے رکھنا جنہوں نے ایک دفعہ دیکھ لیا ان کو دوبارہ اور بلکہ سے بارہ دکھانا وہ تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں نا کہ ریسیمبل کرنا کسی کو اس طرح سے اس کی مماثلت قائم کرنا کہ بھئی اگر میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو نبی پاک کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. بھئی دیکھیں یہ صفائی کی دلیل ہی نہیں ہے. یہ صفائی کی دلیل ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کر کے کسی بندے کو روکیں کہ اگر تم مجھے یہ کہہ رہے ہو تو یہ تو نبی پاک کو بھی لوگوں نے کہا تھا. ایسی حرکت کئی مسلمانوں سے بھی جو ہلاک کرتے ہیں. پچھلے دنوں انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اس طرح کی حرکت کی تھی اور اس کی لوگوں نے ریکارڈ کر کے تو وہ جو اس پر جتنی دفعات یا جتنے اس کے وہ فرد جرم وغیرہ لگائی ہوئی ہیں ان کے لیے ایک یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس نے اس کو ایسے ہی بیان کیا جیسے یہ مماثلت قائم کر رہا ہے. حالانکہ اس کی نیت ایسی نہیں ہوگی. میں مانتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے کہ اپنی مماثلت نبی پاک سے قائم نہیں کر سکتا. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی یہ جہالت کہہ لیں کم علمی کہہ لیں یا جو بھی بے وقوفی کہہ لیں اس نے اس کو کیا. ایک بندہ ہے وہ سیدھا سیدھا نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور سیدھا سیدھا یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی اعتراض میرے پر ایسا نہیں پڑتا جو پچھلے نبیوں پر نہیں پڑتا.
تو उसको तो इन बातों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता कि एक आम मुसलमान या कोई बेवकूफ़ मुसलमान या कोई जाहिल या कोई उजड़ बंदा इस तरह की हरकत करे, मुंह फट बंदा इस तरह की हरकत करे, उसका इस बात से तो मवाजना नहीं किया जाता जो मिर्ज़ा साहब ने क्यों है। मिर्ज़ा साहब ने तो साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि भाई अगर मैं झूठा हूँ फिर सारा इस्लाम ही झूठा है, मेरे पर कोई एतराज़ ऐसा नहीं हो सकता जो पिछले नबियों पर नहीं हो सकता। तो सीधी सीधी बात है कि वो अपने आप को नबियों के बराबर खड़ा कर रहे हैं, वरना आम बंदा कोई ये दावा नहीं कर सकता, इंजीनियर ये दावा नहीं कर सकता, कोई मौलवी ये दावा नहीं कर सकता, कोई सियासतदान, कोई लीडर ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे पर कोई एतराज़ ऐसा नहीं हो सकता जो नबियों पर नहीं पड़ता। सवाल ही पैदा नहीं, उसकी ज़बान जल जाएगी, ये लफ्ज़ वो ज़बान पे नहीं लाएगा। क्यों? उसको पता है कि मेरा नबियों से क्या, मैं तो उनके नबियों की जूतियों के बराबर भी नहीं हूँ। तो ये और वो दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन बहरहाल कई दफ़ा लोग ऐसा करते हैं, पर उनको कोई वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, काजी दे सकता है कि इसने ये बात तो की है लेकिन इसकी शातमियत नहीं, इसकी बुनियाद या इसका जो मतमय नज़र शातमियत नहीं था, बल्कि उसकी बेवकूफ़ी की एक दलील है जो उसने अपनी जहालत और कम इल्मी और बेवकूफ़ी की बिना पर दी है, इसको ये नहीं देनी चाहिए थी। तो उसका तो हल्का फुल्का वो सरजनश करके जूते दो चार मार के काजी उसको छोड़ सकता है कि आइंदा ऐसी ना हरकत करना, अगर करोगे तुम्हारी गर्दन उतरवा देंगे। लेकिन एक बंदा है वो ये कर रहा है जो मैंने मिसाल दी, तो उसका तो कोई कंपैरिजन, वो तो सीधा सीधा अपने आप को नबियों से कंपेयर कर रहा है और बता रहा है कि मैं भी ऐसे ही नबी हूँ जिस तरह पिछले नबी थे। जो कुछ मेरे बारे में तुम कहते हो यही पिछले नबियों के बारे में लोग कहते थे। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें भाई। आप में सिर्फ गलती यही है, मैं आपको सही बताऊं, अब पहले भी मैं कहने लगा था लेकिन वो बात नहीं कर सका मैं। आप में गलती यही है कि आप एक ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हैं जो अपना कंपैरिजन सीधा सीधा नबियों से कर रहा है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। जब वो ये कह दे कि अगर मैं झूठा हूँ तो सारा इस्लाम ही झूठा है और मेरे पर कोई एतराज़ ऐसा है ही नहीं, पढ़ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता जो पिछले नबियों पर ना पड़ता, जो भी मुझे कहोगे वो पिछले नबियों के ऊपर भी कहा गया है, इसका मतलब कि वो अपने आप को नबियों के हम पल्ला समझता है, कोई दो राय नहीं है। आप एक ऐसे शख्स को फॉलो करते हैं। मुझे एक बात बताएं जो मैं समझता हूँ, मैं सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पूछता हूँ। फर्ज करें आप एक गैर मुस्लिम है, मैं मुसलमान हूँ, मैं आपके पास आता हूँ आपको मुसलमान करने के लिए, फिर मैं आपको कहता हूँ अल्लाह एक है, अल्लाह के इतने रसूल है, नबी करीम आखिरी रसूल है अल्लाह के, उनके बाद कोई नबी नहीं, कुरान अल्लाह की किताब है। उसके बाद अगर आप ये अभी अब मेरी आपकी ये कन्वर्सेशन है, आप मुझे कहें तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है, तू गलत बयानी कर रहा है, तू सच्चा नहीं है, तू झूठा है, इन स्टेटमेंट पे आप मुझे ये कहें कि तू झूठा है, तो मैं यही कहूंगा आपको कि यार अगर ये मैंने झूठ कहा है तो इसका मतलब है, अगर मैं झूठा हूं इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है ये जो बातें मैंने की हैं, अल्लाह एक है, नबी करीम उनके आखिरी नबी हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, रोज़े क़यामत पे ईमान लाओ, और ये जो हज रोज़ा नमाज वगैरह ज़कात ये चीज़ें सारी मानो इस्लाम का ही है। आप उसके जवाब में मुझे कहें झूठ है, मैं कहूँ अगर ये झूठ है तो फिर इस्लाम भी झूठ है। अगर मैंने गलत बयानी की है तो फिर इस्लाम भी गलत है। इसका मतलब है मैंने गलत बयानी की ही नहीं, अगर मैंने गलत बयानी की होती तो फिर माज़अल्लाह इस्लाम भी झूठा था। मैंने तो इन बातों में मेरी एक भी बात गलत नहीं है जो मैंने आपको की है, इसमें कोई बात गलत नहीं। अगर आपको लग रहा है ये गलत है तो क्या फिर इस्लाम भी गलत है? आप उसको समझ जाती, मुझे समझ आ गई है। अगर आप बात करते हैं नकली दलील के साथ, ये गौर से सुनना मेरी बात फी शेख साहब, अगर आप नकल शुदा डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, बुखारी पेश करते हैं, कुरान की कोई आयत कोड करते हैं और बंदा उसका इनकार करता है, तो आप ये कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सही बुखारी में लिखा हुआ है, भाई ये तो तीसरे पारे में लिखा हुआ है, ये तो सूरह ज़ुमर में लिखा हुआ है। तुम मुझे कह रहे हो कि उस आयत को कह रहे हो, उस हदीस को कह रहे हो, तुम किसको जुटला रहे हो? यहाँ तक तो बात ठीक है कि आप एक नकली दलील दे रहे हैं, जो उसको जुटलाता है वो दरअसल उस नकल को, उस डॉक्यूमेंट को जुटलाता है, ये बात ठीक है। लेकिन एक बंदा है वो अपने इल्हाम को पेश करता है, अपनी गैब की बात को पेश करता है जो हमें नज़र नहीं आती। वो कहता है अगर इस पर एतबार नहीं है तो फिर सारा इस्लाम ही झूठा है। सारे नबियों को ऐसे ही वो गैब में ही चीज़ें उनको दिखाई देती थी, मुझे भी वही दिखाई दे रही हैं, मैं भी वही पैगाम सुना रहा हूँ तुम्हें। तो अगर मैं झूठा हूँ तो फिर तो वो तो नथी कर रहा है इस्लाम की सदाकत को अपनी उन नकली डॉक्यूमेंट से नहीं, बल्कि किस से? गैब की खबरों से नथी कर रहा है कि मेरे पास जो गैब की खबरें हैं, ये नबा जो मेरे पास है
جو اس کا انکار کرتا ہے وہ سارے اسلام کا انکار کرے. تو اس کا اور اس کا ایک میجر فرق ہے کہ وہ نقلی دلیل پیش کر کے نقل کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ کیا تم اس نقل کو جھٹلا رہے ہو, کیا تم قرآن کے 3 پارے کا انکار کر رہے ہو, کیا تم سورہ حجرات کا انکار کر رہے ہو. وہ یہ نقل پیش کر رہا ہے. یہاں کوئی بندہ اپنا ذاتی دعویٰ اور اس کی بنیاد اپنا الہام پیش کر رہا ہے, اپنی وحی پیش کر رہا ہے, غیب کی خبر پیش کر رہا ہے. اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. شیخ صاحب واپس مرزا صاحب نے جو کچھ اپنے بارے میں تعدیاں کی ہوئی ہیں نا, سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انہوں نے جو تعدیاں کر کے لوگوں کو, اپنے فالورز کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ ان کے فالورز بھی اب اس تعلیم کو لے کر, دیکھیں نا, تعدیاں تو کئی اور مولویوں کی کتابوں میں بھی مجھے ملتی ہیں, سچی بات ہے. کئی صوفی, کئی بزرگ, ان کی کتابوں میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ ان میں کئی ایسی تعدیاں ہیں جن کو پڑھ کے بندہ کہتا ہے بھئی مولوی صاحب پتہ نہیں دماغ تہاڈا کرسمانہ چڑھیا سی, صوفی صاحب نے پتہ نہیں نشہ کیتا سی, ہوش نہیں سی, یا انہاں گل غلط منسوب کرتی ہے. اس طرح دی گل اے بندہ کوئی کر نہیں سکتا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن اگر کوئی مسلمان میرے نال اوکھا ہوئے گا تو میں انہوں دے لوں گا والا ہے. لیکن اس کا کوئی فالوور نہیں ہے, اس کی کوئی یہ تعلیم پیش نہیں کرتا کہ دیکھو اگر میرے بزرگ کو, میرے بابا جی کو تم نے فالو نہ کہ تم کافر ہو, تم اس کے کافر ہو, یا تم شریعت کا پوری کا منکر ہو گے. ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی بندہ ایسا دعویٰ نہیں کرتا. اگر کرے گا تو وہ بھی اسی صف میں جا کے کھڑا ہو جائے گا. مرزا صاحب نے ظلم یہ کیا ہے کہ اپنے دعوے کے ساتھ یہ تعدیاں کر کے اپنے فالورز کو مجبور کر دیا, دھکیل کے پش کر کے علیحدہ کر دیا مسلمانوں سے. اب یا تو وہ ان کو پیش کریں, لوگوں کو کہیں کہ بھئی دیکھو اگر تم مرزا صاحب کو نہیں مانتے تو پھر سارا اسلام ہی آپ انکار, پھر آپ مسلمان ہی نہیں, پھر آپ دائرہ اسلام سے نکل گئے. یا تو اس کو فالو کریں, یا پھر مرزا صاحب کو ویسے ہی کہا کہ بھئی ٹھیک ہے کہ صوفی تھا, لکھ گیا کوئی باتیں, دل کرتا ہے مان لو, نہیں دل کرتا نہ مانو, چھڈو دی گل. اصل چیز قرآن اور حدیث ہے, اصل چیز اسلام ہے. یہ بندہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی حجت نہیں ہے. یا تو یہ کریں, وہ کر نہیں سکتے. وہ کریں تو سامنے سرکار کھلوتے, وہ کہتے میں حکم اور عدل ہوں, جو فیصلہ میں نے کرنا وہ ماننا ہے. تو ایک ایسی کنفیوزڈ صورتحال ہے ان کے فالوورز کے لیے, وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. میں بھی تو ان کا فالوور ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں, اللہ اعلان کر رہا ہوں, ریکارڈ کر رہا ہوں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب کی کوئی بات قرآن سے بات کر دیا جائے, اس کو نہ مانا جائے, وہ حجت نہیں ہے. قرآن کو مانا جائے جو قرآن کہہ رہا ہے. اگر مرزا صاحب کی بات ٹکرا رہی ہے تو اس کو رد کر دو. میں تو نہیں کہتا ہوں کہ نہیں جی وہ اللہ کی طرف سے تھے تو ان کی ہر بات کو بالکل ایز اٹ از مانا جائے, جو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں تو خود اس چیز کو رد کر دیتا ہوں, اور ہم نے کی بھی ہے, اس کی مثال بھی ہے آپ کے پاس. یہی تو آپ میں نے جیسے کہا کہ آپ میں اور کوئی غلطی نہیں ہے. آپ میں غلطی صرف یہ ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اس کی بات اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ٹھکرائی جا سکتی ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے, یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایسی بات کرنے والا جیسی آپ کر رہے, وہ بھی گیا, یہ بھی فارغ ہے. آپ سچی بات ہے کہ آپ مرزا صاحب کی نظر میں فارغ ہیں. ہاں, آپ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے جو مرضی کہتے رہیں. لا محالہ اگر اس سے اختلاف کرتا ہے بندہ تو اس کو غلط تو کہنا ہی پڑے گا کہ یہاں اس کی غلطی ہے. یہ بات میں اس کی غلط مانتا ہوں, آپ کی بات مانتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, قیامت والے دن جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو اللہ مجھے کہے گا مرزا صاحب نے تجھے مسترد کر دیا اس بات کی وجہ سے, لہذا میں تجھے سزا دے رہا ہوں کیونکہ مرزا صاحب نے مسترد کیا ہے. اللہ نے تو میری بخشش اس پہ کرنی ہے کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا. انہوں نے یہ تو نہیں پوچھا مرزا صاحب کا مانا کہ نہیں مانا. میں کہوں گا جی نہیں مانا, کہیں چل جہنم میں جاؤ. نہیں, یہ میں نے کہا ہی نہیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وجہ سے پکڑے گا کہ بھئی آپ نے مرزا صاحب کی بات کو. اصل چیز یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو گمراہی والی تعلیم چھوڑی ہے, مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسیح ابن مریم کو بن باپ نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں. آپ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. بھائی یا مرزا صاحب کی بات غلط ہے یا آپ کی غلط ہے. اگر آپ اپنی الگ بات کو منوانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تو کہنا پڑے گا نا کہ مرزا صاحب غلط کہہ رہے ہیں. اس جہان میں نہیں تو آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ کہلوا لے گا. دیکھیں بھائی, اللہ نے مجھے بھی عقل دی, آپ کو بھی عقل دی, اور لوگوں کو بھی دی. مولانا محمد علی کو بھی دی تھی نا, کہ نہیں دی تھی؟ وہ بھی تو ایک پڑھا لکھا انسان تھا,
مفکر انسان تھا، تفسیریں اس نے لکھی ہیں، سیرت نبی میں کتابیں اس بندے نے لکھی ہیں. چلیں آپ نہ مانیں، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن آخر میرے سے تو زیادہ صاحب علم انسان تھا، یہ بات تو مانیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کو نہیں یہ بات سمجھ آتی کہ یہ اصل میں حضرت عیسیٰ کا معاملہ، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، بن باپ یا وفات شدہ یا زندہ یا مردہ، یہ جزو ایمان نہیں ہے. نبی کریم کو نہ ماننا جزو ایمان ہے. جو شخص ان کو نہیں مانے گا وہ ایمان سے خارج ہے. لیکن قیامت والے دن کیا یہ سوال آپ سے ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے سوال ہوگا حضرت عیسیٰ کو زندہ مانا تھا یا مردہ، حضرت عیسیٰ کو بن باپ مانا تھا یا باپ باپ؟ تو آپ کہیں گے جی بن باپ مانا تھا، میں کہوں گا باپ باپ، تو کہیں گے چلو بھائی تم جاؤ جہنم میں. یہ سوال ہی نہیں ہونا ہماری بخشش کے لیے، نہ ان کی وفات کا نہ ان کی زندگی کا. ہاں یہ مسئلہ ضرور ہمارے نزدیک پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اگر آنا ہے تو پھر وہ نبی ہیں، تو پھر نبی کریم کے بعد تو یہ مشکوک ہو گیا. ہم اس پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا، کسی بھی رنگ میں. ہم یہ مانتے ہیں. اب یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں درست، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا وفات شدہ ہونا یا زندہ ہونا یا بن باپ یا باپ ہونا جزو ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے تو صرف ایک مثال دی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا، یا اور کئی باتیں ہیں جن کے بارے میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو یہ بات نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جس کو میری دعوت پہنچی ہے اس نے مجھے نہیں مانا، وہ مسلمان نہیں ہے. یا آپ کو کہنا پڑے گا مرزا صاحب غلط کہہ رہے ہیں، یا آپ ان کی بات ماننی پڑے گی. بھائی ایسے نہیں ہو سکتا نا. ایک ایک کر کے میں درجن مثالیں اس طرح کی پیش کر سکتا ہوں کہ مرزا صاحب نے کہا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں غلط ہوں، اگر ایسا ہے تو میں صحیح ہوں، تم غلط ہو. تو دونوں میں سے ایک صورت تو ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہے غلط مرزا صاحب، پر ہم نے کہنا نہیں ان کو. یہ کہاں سے مطلب ٹیکنالوجی آپ لاتے ہیں؟ یہ سائنس کہاں سے آپ لے کر آتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو بشارت صاحب کا وہ دیا تھا ایک حوالہ، وہ آپ چاہے آپ تو وقتی طور پہ کہتے ہیں پتہ نہیں جی یہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی، یا بشارت نے جھوٹ بولا. اگر جھوٹ بھی بولا بشارت نے تو وہ قیامت والے دن اللہ کے ادھر جواب دہ ہوگا. اگر اس نے جھوٹ بولا، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ شخص جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، میں اس کی کوئی تصدیق مور کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو واقعہ بیان کیا، انہوں نے یہی کیا نا کہ حضرت صاحب کے سامنے اس بندے کو پیش کیا کہ بھئی یہ تو کہتا ہے کہ وہ باپ تھے اور آپ کہتے ہو بن باپ تھے. حضرت صاحب نے کہا کہ جی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے آیتیں پڑھی، حضرت صاحب نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا لوگوں نے کہ بھی یہ کیا ہوا ہے، آپ کا عقیدہ تو ہے کہ وہ بن باپ ہے. آگے سے مرزا صاحب نے یہی جواب دیا کہ بھئی اگر وہ قرآن پہ دلیل پیش کر رہا ہے اس بات کی تو میں اس کو کیسے دائرہ اسلام سے خارج کروں؟ یعنی کوئی شخص اگر اپنی بات کی دلیل قرآن سے پیش کرے تو میں اس کو کہوں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. وہ قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہے تو میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں مجھے انہوں نے کہا جی پھر آپ کا عقیدہ وہی آپ والی بات، یا پھر ہو سچا ہے یا پھر تسی سچے ہو، دو میں تو سچے نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا جی پھر آپ کا عقیدہ، انہوں نے سوال پوچھا نا کہ جی پھر آپ کے عقیدے کا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ابھی تک جو اللہ کی طرف سے مجھے پتہ ہے، جو میں نے بتایا ہے، اگر اللہ اس بارے میں مجھے کوئی مزید بتائے گا تو میں وہ تو پھر آپ نے پھر اگر آج مرزا صاحب زندہ ہوتے، یہ تو احترام کی وجہ سے بولتے نہیں تھے نا. کہ نور الدین کہتا ہے میں احترام کی وجہ سے بولتا نہیں تھا. اگر آج مرزا صاحب زندہ ہوتے، لوگ ان سے پوچھتے نا کہ مرزا صاحب اگر آپ کو نہیں پتا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتایا تو آپ نے یہ دعویٰ کیوں کر دیا؟ یہ جو ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ جو ان کو بن باپ نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، پھر آپ نے یہ دعویٰ کیوں کیا ہے؟ دونوں باتوں میں سے ایک تو چھوڑنی پڑے گی نا. نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک ان کے سامنے کسی نے قرآن سے دلیل نہ پیش کی ہو. یہ پہلا بندہ ہو جس نے جا کے قرآن سے ان کے سامنے دلیل پیش کی ہے تو وہ خاموش ہو گئے. جس بندے کی ایجوکیشن کا یہ یعنی گریجولی وہ بڑھتی رہی ہے، گھٹتی رہی ہے، اس کو فالو کرنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اس کے نام کے ساتھ چمٹنے کی، اپنے آپ کو آپ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے اس میں ڈالنے کی کوئی سند ہی نہیں نا، کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی. پھر وہ ایک دفعہ بے بنیاد بات کر دیتا ہے، پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ کہتا اچھا ابھی تک میرے پاس حکم نہیں آیا. کیا پھر فائدہ بھی اس کو ماننے کا؟ نہیں آیا تو شریعت تو موجود ہے. جو شریعت آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو گئی ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، اس کو فالو کریں. نہیں دیکھیں، ایک لمبے عرصے تک آپ لوگ ہی بیان کرتے ہیں نا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ حیات مسیح کے قائل رہے، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کے دلائل بھی دیتے رہے، یہ بھی کرتے رہے.
لیکن پھر اس کے بعد کسی نے تو نہیں ان سے رد کروایا نا یہ چیز کہ کسی نے جماعت کے لوگوں نے آ کے ان کو کوئی ثابت کر کے رد کروایا. آخر انہوں نے بتایا کہ جی مجھے بار بار اللہ نے بتایا, پہلے میں نہیں مطلب اس کو سمجھتا تھا کہ سمجھنے سے مراد یہ کہ میں سمجھتا تھا کہ نہیں درست نہیں ہے, لیکن جب بار بار بارش کی طرح میرے پہ کیا گیا تو پھر میں نے اس چیز کو قبول کیا. یعنی اب وہاں ہم کیا کہیں کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو رد کر دیا. مطلب وہ بھی یاد ہو نا وہاں پر, ہاں شیخ صاحب یاد ہو وہاں پر دلیل یہ نہیں تھی اور ان کی اس بات کو مانا جا سکتا. میں تو نہیں مانتا اس بات کو کہ ان کو خدا نے بتایا, دلیل تو موجود تھی. سر سید کی جو تعلیمات تھیں وہ تو ان سے پہلے کی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں. تو وہاں سے دیکھ کر مانے اللہ کا تو نام بدنام کر رہے ہیں. اللہ نے مجھے بار بار کہا, اللہ نے مجھے بار بار کہا. آپ خود ارادہ کر لیا, میری بات سنیں, آپ نے خود ارادہ کر لیا ہے کہ آپ نے اگر عیسائی پادریوں سے مناظرہ کرنا ہے نا تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ سر سید کے اس نظریے کو پکڑ کر اس کو خدا کا نام دے دیں کہ مجھے خدا نے الہامن بتایا ہے, بس اتنی سی بات ہے, اور کوئی بنیاد نہیں. انہوں نے سر سید کا نظریہ اٹھا لیا. مولانا محمد علی صاحب نے جو باپ والا نظریہ حضرت عیسیٰ کا وہ کہاں سے اٹھایا؟ وہ نہ حضرت صاحب کے پاس تھا, نہ سر سید نے وہ کہا کہ سر سید بھی اس چیز کا قائل تھا. اس نے لکھا تھا کہ وہ جو ہے باپ ہیں. آخر تو کوئی بندہ کوئی تحقیق ریسرچ کرتا ہی ہے قرآن کے تھرو اپنی ذاتی. تو مولانا محمد علی صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ جو تھے وہ باپ ہیں, بن باپ نہیں ہیں, لہذا میں اپنا وہ الہی الہام بیان کر رہا ہوں. انہوں نے اپنی تحقیق ریسرچ کی, انہوں نے حدیثیں دیکھی, انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی, قرآن کی آیتوں سے انہوں نے اصول نکالا کہ اللہ نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ ہم نے کسی انسان کو بغیر مرد اور عورت کے نطفے سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو مرد اور عورت کے نطفے سے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر استثناء حاصل ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہاں قرآن میں ضرور بیان کرتا کہ سوائے ابن مریم کے ہم نے کسی انسان کو بھی بغیر مرد اور عورت کے نطفے سے پیدا نہیں. یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا بیان کرنا. جب اللہ نے ایک کام کیا ہوا ہے بغیر باپ کے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ نعوذ باللہ کوئی شرمندگی تو نہیں ہے قرآن میں یہ لکھنے میں. وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے ہر انسان کو مرد اور عورت کے نطفے سے پیدا کیا سوائے ابن مریم کے. کوئی جھگڑا ہی نہیں. شیخ صاحب سمجھ گیا میں آپ کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مولوی محمد علی یا کوئی بھی بندہ وہ قرآن سے کوئی ایسی بات سمجھتا ہے جو اس کی اپنی ذاتی رائے ہے, اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے, کہ اس نے 14 صدیوں کے علم کو چھوڑا, نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو چھوڑا, پچھلی سارے فہم کو چھوڑ چھاڑ کے اس نے اپنی عقل کھلاری. چلو اس کو ہم کافر کفر اس بنا پر نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس نے, لیکن بہرحال اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے, بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ, کیا الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ جانے کے بعد جو لوگ یتبع غیر سبیل المومنین, سبیل المومنین کو چھوڑتے ہیں نا, مومنوں کی راہ چھوڑتے ہیں, جس راہ پر مومن 14 صدیوں سے چل رہے, اس کو چھوڑ کر یتبع غیر سبیل المومنین, وہ غیر سبیل المومنین کی جو کرتے ہیں نا اتباع, واللہ ما تولى, اللہ تعالیٰ ان کو پٹکا دیتا, دھکا دیتا, جاؤ دفع ہو جاؤ, تم نے مومنوں کی راہ کو جو. بھائی مومن تو 14 صدیوں سے یہ مان رہے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ تھے, بن باپ ہے. کوئی 14 صدیوں کا مفسر, کوئی مجدد, کوئی محدث جو یہ دعویٰ کرتا ہو, جس نے یہ لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ نہیں تھے؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو یہ پرلے درجے کی ٹھوکر اور جہالت کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے ساری امت کے سفر کو کھوٹا کر دے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے ایسا اپنا کرتا ہے, اس سے علیحدہ تو ہوا جا سکتا ہے, اس سے اختلاف تو کیا جائے, لیکن اس تکفیر ایز سچ نہیں کی جائے, کفری عقیدہ نہیں بیان کرتا. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, مسئلے اور بہت ہیں. میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرح مولوی محمد علی بھی نہیں. دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ جی مولوی محمد علی نے یہ بات کہہ دی اور مولوی محمد علی ہمارا امیر جماعت تھا, لہٰذا اس نے یہ بات کہہ دی تو بس بات حق ہے, اور کوئی بات. مولوی محمد علی نے ایسے نہیں بات کی ہے, ہوا میں تیر نہیں چلایا. میں نے آپ کو بھیجا بھی ہوا تھا, دوبارہ بھیجوا دوں گا. انہوں نے حوالہ دیا ہے حدیث کا, نجران قبیلے کے ساتھ جو مباحثہ ہوا تھا اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ حدیث ہے, اور اس میں یہ عیسائیوں نے سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے,
تو آپ وہ جو کہتے ہیں نا انہوں نے اس کی مثال دی کہ جی آدم ابن آدم کی طرح وہ یہ، لیکن وہ آگے کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت مریم نے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو بھجوائی بھی تھی، دوبارہ بھجوا دوں گا، نبی کریم نے کہا حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو عام عورتوں کی طرح حمل میں لیا، حالانکہ وہ ایک اسپیشل کیس بنتا ہے جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں، وہ عام عورتوں والا بنتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ سے میں یہاں پوچھوں جی ایک عام عورت، میری بیوی، آپ کی بیوی، اب بچے کو حمل میں کس طرح لیتی ہے، آپ کیا ڈسکرائب کریں گے کس طرح لیا اس نے حمل میں؟ ظاہری بات ہے میاں بیوی کا ریلیشن ہوا، تعلق ہوا، اصل میں اس کے نتیجے میں جب نبی کریم کہہ رہے ہیں عام عورتوں کی طرح لیا، محمد المولانا محمد علی پھر آگے یہ سوال پوچھتے ہیں ایک عام عورت بچے کو حمل میں کس طرح لیتی ہے، خاص عورت نہیں، تو اس کو آپ کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں پھر؟ میں بتاتا ہوں، سن لیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مولوی محمد علی لاہوری ہو یا اور کچھ ہو، ان لوگوں کے پاس حدیث کا وہ علم ہی نہیں ہے، یہ جھوٹی حدیثیں پکڑ کر اس پر اپنی بنیاد رکھ لیتے ہیں، پہلے گھر سے عقیدہ کر لیتے ہیں، پہلی بات تو یہ۔ لیکن اگر یہ حدیث، مجھے اب یاد نہیں، وہ آپ نے بھیجا تو تھا، بالکل اتنا تو یاد ہے، اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو، اس میں سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ کی سیدہ مریم کی شادی کسی مرد سے ہوئی تھی اور وہاں سے وہ پیدا ہوئے ہیں، یہ تو پرلے درجے کی جہالت ہے۔ عام بچے کی طرح، عام حمل کی طرح انہوں نے ان کو حمل کے طور پر لیا، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ اتنا ٹائم حمل کا گزرا، جس طرح عام بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے نا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے پیٹ میں پرورش پائی ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور اس ٹائم کے بعد، گزرنے کے بعد ایک وقت آیا ہے جب بچہ، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کتنے مہینے وہ حمل میں رہے، ماں کے پیٹ میں حمل میں رہے، مدت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے عام عورت کی طرح حمل میں لیا، عام عورت کی طرح حمل میں رکھا نہیں کہ رکھا 9 مہینے جس طرح عام عورت 9 مہینے رکھتی ہے، لینا۔ آپ کو حمل ہوا کس طرح، یہ سوال ہے بھائی یہ مطلب یہ جاہلانہ سوال ہے نا، کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نجران کے نصارہ آ کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ بتاؤ، اگر خدا نہیں تو اور کون باپ ہے عیسیٰ کا، تو نبی پاک نے آگے سے یہ جواب دیا کہ عیسیٰ کی والدہ نے ایسے ہی حمل لیا جس طرح عام عورتیں لیتی ہیں، مطلب وہ شادی ہوئی ان کی، سیدھا نہیں نبی پاک کہہ سکتے تھے کہ بھی ان کا فلانا باپ ہے، یوسف ان کا باپ ہے، یا یعقوب باپ ہے، یا فلانا باپ ہے ان کا۔ نبی پاک نے قرآن کریم کے آیات سے ان کے کئی عقائد کا رد کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ ان کو سولی دی گئی ہے، نبی پاک نے صاف کہا، قرآن نے صاف کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، دونوں کہتے تھے قتل ہو گئے ہیں، تو قرآن یہ نہیں کہہ سکتا تھا، صاف رد نہیں کر سکتا تھا کہ بھئی کون سا آپ ان کا باپ ڈھونڈ رہے ہو، میں تمہیں ان کا باپ بتاتا ہوں، یہ ان کا باپ ہے۔ تو اس کا یہ معنی نکالنا نبی پاک کی کسی ایسی بات سے جو مجمل ہو، جس کے اندر تفصیل موجود نہ ہو، اس کے اندر اپنے آپ سے تصرف کر کے یہ معنی اخذ کرنا کہ نبی پاک نے جب یہ فرمایا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے شادی کر کے تو وہ بچہ حمل میں لیا، ایسی جہالت ہے۔ شادی کی تو میری بات سنیں عامر نذیر صاحب، اور کتنے نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے کہ انہوں نے شادی کی؟ ہر نبی نے کی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی، کتنی شادیوں کا ذکر ہے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی شادیوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے شادی کی تھی؟ اب اس کا کیا مطلب لیا جائے معاذ اللہ کہ انہوں نے شادی نہیں کی؟ یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے شادی کی۔ اور میں نے یہ جہاں تک کرسچنس کا پڑھا ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں یہ بوجھ ہوتا تھا کہ اگر منگنی بھی ہو جائے نا، منگنی، تو منگنی کے بعد بھی بچہ پیدا ہو جاتا تھا، وہ اب ہمارے والا وقت نہیں ہے کہ کس منگنی ہوئی ہے تو بچہ نہیں پیدا ہوگا، نکاح ہوگا تو ہوگا۔ او اللہ تو ڈرو نہ نہیں ہے، اگر کہ تسی پڑھیا بھی ہے نا تے یہ گل اس خاتون دے بارے جنوں قرآن نے صدیقہ آکھیا ہے، یہ بات ایک منٹ شیخ صاحب، یہ بات بھی مرزا صاحب نے کسی بندے کی نسبت جو یہودی ہے اس کی نسبت یہ بات کی ہوئی ہے، اس کا بھی ریفرنس نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، ایسی نہ کہا کریں پلیز، جزاک اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک وقت تھا نا جس وقت اسلام میں جب نہیں آیا تھا وہ آپ رشتے سب جائز تھے، پھر ایک وقت آیا نا تم اس سے نہیں شادی کر سکتے، تم اس سے نہیں کر سکتے، تم بہن سے نہیں، اپنی ماں سے نہیں، خالہ سے نہیں، فلانی سے نہیں کر سکتے، اپنے باپ کی بیویوں سے نہیں کر سکتے۔ تو ایک وقت سے پہلے کچھ چیزیں تھیں نا۔ میں آپ کی بات کو عامر بھائی، وہ جو مرزا صاحب کا ریفرنس ہے ایک، جس میں وہ اس بات کا ڈینائی کر رہے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا،
آپ اس کا ناکہ بھی کر رہے ہیں, وہ شادی نہ کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں, اس کو بوڑھا بھی مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ بوڑھا تھا, اس کے بچے تھے, اس کی بیوی تھی. کتنا کس چیز کو آپ ڈیفائن کریں گے شیخ صاحب؟ آپ جو بات مرزا صاحب کی لے رہے ہیں اس کی کنٹرڈکشن تو ان کی اپنی لٹریچر میں پڑی ہوئی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضرت مریم نے بغیر شادی کی یا اس کے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کہاں سے پتہ لگے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی. ہاں جس وقت قرآن سے آپ کو نظر نہیں آتا تو نہ چھوڑ دیں. خیر مجھے بات کرنے دیں. جس وقت فرشتہ پیغام لے کے آیا تھا, اس نے خبر دی تھی حضرت مریم کو, واقعی وہ اس وقت کنواری تھی, وہ شادی شدہ نہیں تھی, تبھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا. یعنی نہ وہ ہیکل کے باہر رہتی تھی, ہیکل میں رہتی تھی, تو وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا. تو کیا آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب تمہاری شادی نہیں ہوگی, اس کے بغیر یہ بچہ پیدا ہوگا. جس وقت خبر دی گئی اس وقت وہ کنواری تھیں اور نہ ان کی شادی ہوئی تھی, نہ کسی مرد نے ان کو چھوا تھا. اب اس کے بعد یہ کہاں سے لایا جائے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اس وقت وہ کنواری تھیں, یعنی کہ شادی شدہ نہیں تھی, بغیر شادی کے. شیخ صاحب آپ اپنی خواہش کے الفاظ چاہتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ ایک عقیدہ آپ نے بنا لیا ہے, اس کے لیے جب تک آپ کو آپ کے مطلوبہ الفاظ نہ ملیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اٹکل پچو لگائے جانا ہے اور ضد کرے جانی. قرآن نے سیدہ مریم صدیقہ کو صدیقہ کہا ہی اس لیے ہے کہ یہ سچی ہیں, قوم جھوٹی ہے. قوم جو جھوٹا الزام ان پر لگاتی ہے, قوم جھوٹی ہے, یہ خاتون سچی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کے کہا بچہ کہاں سے لے آئی ہو, تو مریم صدیقہ کو اللہ نے قرآن میں سچا کہا کہ یہ سچی ہیں, یہ پاک باز ہیں. نہیں اگر بچہ عامر بھائی جو قرآن کی آیت ہے جس میں وہ سوال کرتے ہیں یہ بچہ کہاں سے لے کے, نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تم ہارون کی بہن جس میں کہتے ہیں, تو اگر اس کا شوہر تھا اس عورت کا تو پھر اس کو الزام کیوں لگایا شیخ صاحب؟ میں بتاتا ہوں سنیں اس کو. یہ آپ اس کو اس طریقے سے تو لیتے ہیں, میں معاذ اللہ میرا کوئی عقیدہ ایسا ہے حضرت مریم جو تھی وہ صدیقہ نہیں تھی, یا وہ کوئی معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ کوئی اس قسم کے کردار کی عورت تھی وہ مریم. جب قرآن کہہ رہا ہے ان کو تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ وہ صدیقہ ہے. اب میں یہ آپ کو کہتا ہوں, آپ میرے جاننے والے, عامر نذیر صاحب میرے جاننے والے ہیں, فرض کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی میں شادی شدہ نہیں ہوں, میں غیر شادی شدہ ہوں. میں اس کے بعد میری آپ کی ملاقات رہتی ہے لیکن میں آپ کو نہیں بتاتا, کچھ بھی نہیں بتاتا. ایک دن میں آتا ہوں, میرے پاس میری گود میں بچہ ہے, تو آپ مجھے دیکھ کے کہیں گے نہیں کہ یار یہ کون ہے؟ میں کہوں گا جی میرا بچہ. تو وہ کہیں گے شادی تو تیری, آپ کے علم میں تو یہی ہے نا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہوئی, تو آپ تو یہی میرے سے سوال کرو گے یار بغیر شادی دے. تو اگر میں اس وقت آپ کو یہ کہوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے کوئی برائی نہیں کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچہ میرا ہے میں نے کوئی گناہ کر کے نہیں پیدا کیا. اس کا یہ کیوں نہیں آپ مطلب لیتے کہ میں نے شادی کر لی ہے, میرا جائز بچہ ہے؟ تمہیں نہیں بتایا, میں نے تم سے کسی مصلحت کے تحت چھپا کے رکھا ہے اپنی شادی کو, لیکن میں نے یہ میرا بچہ حرامی نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, جائز ہے. یہ قرآن کو یہ الفاظ بولنے نہیں, عربی نہیں نہ آتی تھی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ یہ والی کہ مریم نے کہا میں نے شادی کر لی ہے, یہ عربی اللہ تعالیٰ کا. یہی تو بات تھوڑی دیر پہلے آپ نے میری منہ کی بات چھین لی ہے. یہی بات تو میں نے بھی آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے کی کہ کیا اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے ہر انسان کو مرد اور عورت کے نطفے سے پیدا کیا ہے سوائے ابن مریم کے. کیا قرآن کو سوائے ابن مریم کی عربی نہیں آتی تھی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ؟ یہی جسٹیفیکیشن تو میں آپ سے مانگ رہا ہوں. شیخ صاحب سارا قرآن جو ہے نا وہ ایسے ہی اشاروں سے کلام کرتا ہے. جس بندے کی بدبختی آئی ہوئی ہو وہ اپنا کوئی بھی عقیدہ نیا گھڑ کے تو وہ کہے کہ واضح صراحت الفاظ میں نہیں ہے تو میں نے تو یہ والا عقیدہ مانا, یہ کیوں نہیں کہا, وہ کیوں نہیں کہا, ایسا کیوں نہیں کہا, ویسا کیوں نہیں کہا, جو مرضی کہتا پھر. آپ نے بھی تو یہی کہا ہے ابھی میری اس بات کے اوپر, کیا قرآن یہ نہیں بیان کر سکتا تھا کہ انہوں نے شادی کر لی ہوئی ہے؟ آپ نے بھی یہی بات کی ہے نا. شیخ صاحب بس کر دیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہودی کیا الزام لگاتے ہیں, ابھی تک لگاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے. محمد علی لوری کی بات نہیں میں کر رہا, باقی جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو کرسچنز ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے ان کے باپ کے بارے میں اور اس پیدائش کے بارے میں. لیکن صرف ایک محمد علی لوری صاحب ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے, تو آپ اس پہ آپ نے کر لیا ہے لبیک. باقی یہودی جو الزام لگاتے ہیں وہ بھی کسی بنیاد پہ لگاتے ہیں,
اور جو قرآن میں اس الزام کی تردید کی اللہ تعالیٰ نے، آپ اس کو بھی دوسرے رنگ میں لے رہے ہیں. تو اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اللہ ہی آپ کو سمجھا سکتا ہے، ہم نہیں سمجھا سکتے. نہیں آپ یہاں پہ چھوڑ دیں. آپ کس لیے ہیں یار؟ آپ کس مرض کی دعائیں سمجھا تو دیا، اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو میں آپ کو کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو کوئی علاج نہیں. شیخ صاحب چھوڑ دیں، آپ کا دل کرتا ہے نا تو آپ تہمتیں لگاتے رہیں ان پر اور ان کا باپ بناتے رہیں اور کہتے رہیں کہ وہ ان کا باپ تھا اور معاذ اللہ انہوں نے شادی کی تھی. نہیں دیکھیں عامر نذیر صاحب، میں کون ہوتا ہوں کہ میں لگاؤں گا الزام، یا میرے الزام لگانے سے وہ بن باپ یا باپ ثابت ہو جائے؟ میں کون ہوں جی؟ میں تو یہ ایسے تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ میرا دل یہ مانتا ہے. میں نے تو آپ کو بتایا تھا، آپ وہ سورہ نام کی کون سی آیت تھی جس میں 18 نبیوں کے نام آئے ہیں اور ان کے نام کے بعد کہا گیا ہے اس میں انکلوڈنگ حضرت عیسیٰ ہیں. میں نے تو قرآن کی بات مانی ہے نا، میں نے نہیں مانی مولوی محمد علی کی، میں نے نہیں مانی مرزا صاحب کی. یہ میں مرزا آپ نے اصل مصیبت ہی یہی غلطی ہے. مرزائی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی ماننی ہے. نہیں، آپ نے بھی قرآن کی ماننی ہے، وہ بھی قرآن کی مانتے ہیں. مطلب حکومت جو تھی نا وہ 14 صدیوں میں وہ تھی جہالت پر. آپ سیانے جمے ہیں، آپ قرآن کو صحیح جانتے ہیں. یہ بھی طریقہ عامر بھائی، یہ بات میں نے قرآن کی مان لینی ہے، یہ میں نے نہیں ماننی. میں نے لاہوری صاحب کی ماننی ہے. میں نے کوئی ایک بات بھی یہ نہیں کہی کہ میں قرآن کی یہ بات نہیں مانوں گا. نہیں، یہ لاہوری کہ میں یہ تو قرآن کی بات مانتا ہوں مگر یہ قرآن کی بات میں نہیں مانتا. میں نے نہیں کہا ایسا. وہ سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی مانتے ہیں. نہیں عامر نذیر صاحب مجھے بتائیں نا. وہ نبوت آپ کو کاٹ کے قرآن سے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے. کر سکتے ان کو قائل؟ نہیں مجھے بتائیں، آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ سورہ انعام کی جو 84 85 86 87 آیت ہے، یہ آیتیں ہیں، یہ 3 آیتیں یہ پڑھیں. اس میں 18 نبیوں کا نام ایک ہی جگہ ہے نا قرآن میں. 18 نبیوں کا نام ہے انکلوڈنگ حضرت عیسیٰ، ایکسکلوڈنگ نہیں، انکلوڈنگ. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ان سب کے باپ دادوں کو، ان سب کے. یہاں پہ کیا قرآن نہیں کہہ سکتا تھا سوائے عیسیٰ کے باقی سب کے باپ دادوں کو ہم نے؟ وہ باپ دادا کا مطلب باپ نہیں ہوتا ہو بھائی، وہ باپ دادا کا یار یہ مطلب کیسی بات ہے؟ اب آپ دیکھیں نا، اب میں آپ کو کہوں عامر نذیر صاحب، آپ کہیں کہ یہ میرا باپ ہے، باپ دادا تو محاورہ ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، یہ محاورے استعمال کر رہے ہیں قرآن. نہیں تو عامر بھائی استعمال کر رہے ہیں. شیخ صاحب ہارون کی بہن جب کہا ہے ان کو، ان کے بھائی کا نام ہارون تھا وہاں پہ. کن کے بہن کا؟ حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا کوئی؟ مجھے ان کے فیملی کا وہ شجرا نہیں پتا، میں دیکھوں گا. میرا خیال ہے کہ تھا ایک بھائی، یہ ہارون کی بہن ہے. تو ان کی والدہ کا تو بچہ ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے دعا کی پرندوں کو دیکھ کر کے میرا بچہ پیدا ہو جائے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں، میرا اس بارے میں علم نہیں ہے نا، میں نے کہہ دیا دعویٰ کر دیا. مجھے نہیں معلوم ہے ان کا کوئی بھائی ہارون تھا یا نہیں تھا. صاحب میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں، باپ کا نام عمران تھا حضرت مریم کی، یہ مجھے پتا ہے. شیخ صاحب بات سنیں، یہ جو عربی کے محاورات جو اس وقت وہاں پہ محاورے تھے نا، وہ ایسے ہی تھے. ان کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. پلیز کچھ تحقیق کریں. میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ ایک دیکھیں عامر نذیر صاحب نے کہہ دیا باپ کا مطلب باپ نہیں ہوتا. میں کہوں یہ میرے باپ کا نام تو میں نے کہا ہارون کی بہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس جواب ہے؟ ہارون کی بہن کا مطلب کیا ہے؟ لفظ آئے نا، جب یہ مرکب لفظ آئے نا باپ دادا، پھر اس کا مطلب باپ نہیں ہوتا. اچھا عامر نذیر صاحب، میں تو میرے آپ کو میں یہ کہوں، میرے باپ دادا کا مذہب جو تھا وہ ہندو تھے. میرے باپ دادا ہندو تھے، اس کا مطلب ہے میرا باپ بھی ہندو تھا. میرا دادا جو میرے باپ کا باپ تھا وہ بھی ہندو تھا. دونوں ہندو تھے. ہندوستان میں وہی ہے کہ میرا باپ ہندو تھا، مطلب یہ کہ باؤ اجداد، مطلب تو ننیال ہم تو ننیال باؤ اجداد میں کرتے ہیں، باپ دادا میں نہیں کرتے. باپ دادا کہتے ہیں. ہمارے ماموں کو کہہ رہے تو ایسا نہیں تھا، مطلب تھوڑے بڑے بڑے رہتے ایسے نہیں. اتنی سی بات ہے. نہیں عامر نذیر صاحب، وہ پیو تے گل جاندی جے میں بندہ کہندا نا تیرے پیو دادے دا مطلب ہے تیرے پیو دی نسل. ہاں اگر اس کا پیو، میری بات سنیں. میں ویسے نانکے ادھر میں تھا 6-7 سال کا، 12 سال کا تھا جب میں آ گیا تھا. تو وہاں پر ہمارے ماموں کی وجہ سے ہمارے لوگ ہمیں پہچانتے تھے لوگ. اور انہوں نے جب بھی تذکرہ کیا ہے
उससे मुराद उनकी तो हमारे मामा में क्या न्यारी कहते होती हैं, ये तो नहीं कहते होंगे आपके मामों को कि वो जो तेरा बाप है वो ये कहता है, ओए ਤੁਹਾਡੇ वो ये ਵੱਡੇ कहते हैं ਵਡੇਰੇ तेरा मामा ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ बाप दादा। ये मुहावरा है यार, खुदा के लिए कोई गल कोई तो सिर च वड़ लेंदे हो, जिद करके अगों खाम खा कुरान नाल झगड़ा